نبی کے معنی ایک ہے الخارجو، نکلنے والا، جسے آسان انداز میں صاحب ہجرت کہیں پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس مقام پر وہ پیدا ہوا، جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں لڑکپن آیا، جہاں پر بنت ہوئی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ وہاں سے ہجرت کرتا ہے، پھر کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ اور 1,23,999 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول ہیں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو صاحب ہجرت نہیں ہے۔ آدم صفی اللہ، ان کی ہجرت بھی ہے، ان کی ہجرت جنت سے اس عالم دنیا میں۔ پھر عالم دنیا میں بھی آپ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ بر صغیر کا علاقہ، کچھ روایات ملتی ہیں کہ یہ سری لنکا کا علاقہ جہاں پر اتارے گئے، اور پھر آپ کی وہاں سے بھی مسلسل سفر شروع ہے۔ ہجرت کرنے والا نبی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نے ایک علاقے میں، شہر میں جنم لیا، تعلیم حاصل کی، اور اس کا دماغ خراب ہوا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، اور پھر وہیں پر اپنے خیالات پھیلانے شروع کر دیے، موت آئی تو پھر وہیں پر آئی، ایسا شخص جو دعویٰ کرتا ہے وہ نبی کے اس معنی پر پورا اترتا ہی نہیں، وہ خارج نہیں ہے، وہ صاحب ہجرت نہیں ہوا۔ اور نبی تو ہوتا ہی صاحب ہجرت ہے، یہ خوبی ہے اس کے اندر، یہ اس کی صلاحیت ہے۔ جہاں ہر نبی نے ہجرت کی، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ اور یہ ہجرت مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی۔ خواب میں وحش کے ذریعے دکھا دیا تھا وہ منظر کہ جہاں کھجوروں کی بہتات ہے، اور اشارہ یہ تھا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، یہ تیرا مقام ہجرت ہے، اس کی طرف تم نے ہجرت کرنی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اسی سوچ میں تھے کہ یہ مقام کون سا ہوگا۔ پھر یہ 3 مقامات بتائے گئے، جن میں سے ایک یہ یثرب، جسے آج مدینۃ النبی کہا جاتا ہے، مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اور خود ہجرت فرمانا شروع کر دی، فوری طور پر چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 مراحل میں ہجرت ہوئی ہے۔ ابتدا میں خود رسول اللہ نے ہجرت نہیں فرمائی، جب حکم ہوا تو پہلے اصحاب کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں جب ہجرت کروں ان کے ہاتھ نہ لگوں تو کہیں یہ مسلمانوں پر ظلم اور تشدد نہ کرتے رہیں۔ پہلے اپنے اصحاب کا تحفظ یہ مصطفیٰ نے یقینی بنایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مختلف ٹولیوں میں 2-2، 5-5، 10-10 کی ترتیب کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ابو سلمہ ہیں، ہجرت کرنے لگے تو ساتھ بیوی اور بیٹے کو ساتھ لیا، نکلنے لگے تو ان کے سسرالی رشتہ دار آ گئے۔ انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بیٹی ہماری ہے، تمہارے ساتھ بیعت تو دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے نئے دین کی خاطر ہماری بیٹی کو ہم سے دور کرو۔ انہوں نے روک لیا، ام سلمہ کو روکا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے پاس رہے گی۔ اور ادھر حضرت ابو سلمہ کے رشتہ دار آ گئے، بھائی آ گئے، چچا آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ یہ جو بیٹا ساتھ لے جا رہی تھی، یہ بیٹا ہمارا ہے۔ اب بیٹا ددھیال کے پاس ہے، بیوی اپنے میکے میں موجود ہے، اور یہ مسلمان حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکیلے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔
یہ ہجرت آسان ہجرت نہیں تھی، تکالیف تھیں، لوگ پریشان تھے، مگر حکم چونکہ ہے، اب اس میں حکمت یہ تھی کہ اب ایسی ریاست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جسے جہاں پر باقاعدہ طور پر اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے اور اسے مرکز بنا کر احکامات شریعہ کو پورے عرب کے خطے میں دھیرے دھیرے پھیلایا جائے۔